اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ٹائپ ٹی وی میں ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور شاعر اور موسیقی سے بھی دلچسپی رکھنے والے جناب آصف علی بادل صاحب موجود ہیں۔ ان کا دل دکھا ہوا ہے، پہلے تو فلسطین پہ جو ظلم ہوئے اور اسلامی ممالک میں جس میں ہمارا اپنا پیارا پاکستان بھی شامل ہے، جو بے حسی دکھائی، وہ ایک انتہائی دردناک کہانی ہے۔ اس کے بعد اب جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو اسلامی ممالک ہے جو ایک امریکہ کے صدر کو سونے کے جہاز اور سونے کے تحفے اور جو عورتیں اپنے بال بکھرا کے انہیں ویلکم کر رہی تھیں، وہ اس پہ خاموش ہے کہ ایک اسلامی ملک جو واقعی ان کا بھائی ہے، اس پہ بم برسائے جا رہے ہیں، راکٹ برسائے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں جناب آصف علی بادل صاحب سے۔ جی آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احسان بٹالوی صاحب، آپ 60 کی دہائی سے ماشاءاللہ جرنلزم میں ہیں، کم از کم پورا پاکستان تو آپ کو جانتا ہی ہے، شکر اللہ کا، شکر اللہ کا۔ اور آپ نے بہت نشیب و فراز بھی دیکھے، پوری دنیا میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ سر یہاں میں صرف اپنا ایک قطعہ ہے وہ آپ کی نظر کروں گا اور اس پر تھوڑی سی کچھ گفتگو بھی کروں گا۔ جی جی۔ میرا قطعہ ہے، محض چوبارے اور دھن دولت، محض چوبارے اور دھن دولت یہ تو چیزیں ہیں آنی جانی، محض چوبارے اور دھن دولت یہ تو چیزیں ہیں آنی جانی، عشق رہے گا سدا سلامت اور باقی ہر شے فانی۔ بالکل، بے شک بے شک۔ محض چوبارے اور دھن دولت یہ تو چیزیں ہیں آنی جانی، عشق رہے گا سدا سلامت اور باقی ہر شے فانی، صدقے جاؤں تصور جانا دن پیارا رات سہانی، عشق کا صدقہ جان ہے بادل، ہے یہ جان تو ایک دن جانی۔ بے شک۔ سرکار، جب یہ جان فانی ہے، دنیا فانی ہے، جان فانی ہے، صرف رہنا ہے اللہ نے اور اس کے نام نے، تو سر پھر ہم اس جان کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ سر لوگ یہ جان گوا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں ہم کس مٹی کے بنے ہوئے، پتہ نہیں ہمیں اپنے آپ پر یقین ہے کہ نہیں، ہمیں اپنی ذات پر یقین ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی تو ہم یہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم ہے کون، ہمارا کس مٹی سے تعلق ہے، ہمارا کس قوم سے تعلق ہے، ہمارا کس مذہب سے تعلق ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سر انتہائی دکھ اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہے یہ جان تو فانی ہے، پھر ہم اس کو بچانے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے ہم اتنی غرض لالچ کو آصف صاحب، میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی باتوں میں، یہ خالی جان کا خوف نہیں ہے، انہیں اپنے دھن دولت مال و زر کا خوف بھی ہے، انہیں اپنے ویزوں کا خوف بھی ہے، انہیں اپنی شہرت کا خوف بھی ہے، انہیں اپنی حکومت کا خوف بھی ہے کہ ہماری حکومتوں کے ساتھ کیا بنے گا۔ ہم جان تو آخری چیز ہے نا، اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں، لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی قیمت دے کے اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی جان کو بچانے کے لیے تو سارا کچھ انسان قربان کرتا ہے، صحیح۔ لیکن ہم اتنی سی غرض لالچ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اتنی سی بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں اپنی لالچ اپنی غرض کی وجہ سے۔ لیکن سر گزارش یہ ہے، وہ کس مٹی کے لوگ بنے ہیں جو اپنی اولادوں کا نذرانہ دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور صدیوں سے کرتے آئے ہیں،
یہ हमारे इस्लाम का पहला सबक है जो अल्लाह ने हमें बताया है कि देखो मजलूम के साथ खड़े हो, जालिम के साथ कभी खड़े ना होना, चाहे जालिम तुम्हारा बाप हो, चाहे जालिम तुम्हारा भाई हो, कोई भी जालिम हो, जालिम के साथ कभी खड़े ना होना। और हम क्या कर रहे हैं बटालवी साहब, हम जुल्म और जालिम दोनों के साथ खड़े हो रहे हैं। यार हमें पता नहीं किस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कोई मिट्टी भी असर नहीं कर रही, और जब हम इस मिट्टी में जाएंगे तो ये मिट्टी हमारे साथ क्या करेगी बटालवी साहब, मुझे कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहाँ तक कह दिया है कि लोगों तुम्हारी हर चीज मेरी इमानत है, मैं जब चाहूंगा तुम्हें बुला लूंगा। देखें उसका छोटा सा एक छोटी सी एक कलमा है, छोटा सा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसके बाद क्या चीज रह जाती है? बेशक बेशक बाकी वो हस्ती है बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जिनके तुफैल वसल्लम। हमें इस्लाम नसीब हुआ, जिनके तुफैल हमें अल्लाह की पहचान हुई। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी हम में से किसी को पता था कि अल्लाह कौन है या कुरान कोई किताब है? तो ये सारी इनायत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन हम उनकी बातों पे भी अमल नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही, दुख की बात तो ये है। ऐसा ही है सर। एक और यहाँ आपको बड़ी मजे की बात बताऊं जी सर, जी मैं सारे